نفل روزوں کی فضیلت تقریباً اس کے 20 نکات پر میں بات کروں گا۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شوال میں 6 روزے رکھتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ رمضان کے پورے روزے رکھے اور 6 روزے یہ رکھتا ہے اس طرح جیسے کہ پوری زندگی روزے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ پیارے بھائیو، آج کی اس مختصر نشست کا جو موضوع سخن ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے نفل روزوں کی فضیلت تقریباً اس کے 20 نکات پر میں بات کروں گا، اس کے برکات و ثمرات۔ تو آئے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بخاری کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث سے کشتی ہے اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرائض کے بعد جو آتی عبادت وہ ہے نفل عبادت، اور یہ جو روزے بھی یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نفل روزہ جو نفل عبادت ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ نفل عبادت کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، یہ بھی حدیث سے قدسی ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 571 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے روزے کی کتنی فضیلت ہے بھائیو، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فإنہ لی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے باقی جتنی بھی عبادات ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نماز اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ہی بتا دیا۔ روزہ رکھو، کیا نام ہے، حج کرو گے تو اتنا اجر، نماز پڑھو گے اتنا اجر ہے۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ روزہ فإنہ لی، روزہ میں لی اور اس کا اجر ہی میں دوں۔ اس کا مطلب اس کا کتنا اجر ہے؟ اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ یعنی 70 سال کی آدمی چلتا رہے، کب جا کر پہنچے گا، اس سے دوری ہو جاتی ایک روزہ رکھنے سے۔ نمبر 5، آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو۔ اس سے حدیث میں تھوڑا سا ضعف ہے، کچھ کلام ہے یعنی، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں غالباً یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اور جہنم میں ایک خندق کھود دی جاتی ہے، ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، جس کی لمبائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے آپ کو پتہ ہے زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ ایک آسمان تک 500 سال کا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میرے بھائی آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6، سوموار اور پیر کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، چنانچہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2436 ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، کہ ہر پیر اور جمعرات کے روز انسان کی اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزہ دوں۔ اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 7، عرفہ کا روزہ، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ۔ سنیے بھائی، آ رہا ہے یہ روزہ کہ عرفہ کا روزہ، حج کا روزہ،
بقر عید سے ایک دن پہلے ایک روزہ رکھیں گے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسلم کی صحیح روایت ہے عاشورہ کا روزہ جو محرم کا روزہ ہے، اور اسی کے جو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے بارے میں پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ، کہ جو عاشورہ کا روزہ 1 یا 10 رکھتا ہے 9-10 کو، تو اس کے لیے کیا 1 سال گزشتہ اس کے گناہ معاف کر دی جاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 9 شوال کے 6 روزے۔ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور اسی طرح جو ہے وہ نسائی، تمام حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص شوال میں 6 روزے رکھتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ رمضان کے پورے روزے رکھے اور 6 روزے یہ رکھتا ہے اس طرح جیسے کہ پوری زندگی روزے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے میں بات بتاؤں گا کیوں 36 روزے رکھے تو پوری زندگی کیوں ہے، مجھے یاد کرائیے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 10 ایام 20 کے 13، 14 اور 15۔ ایام کہتے ہیں یوم کی جمع ہے، ایام دن، اور 20 کہتے ہیں سفید دن، یعنی جب اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑی چاند پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو ہے وہ ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزہ رکھا کرتے تھے، فرمایا کہ پوری زندگی روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، بھول نہ جاؤں۔ سورۃ انعام دیکھیے تو اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم کتنے دیں گے؟ 10 کے برابر۔ ایک روزے کا اجر کتنا ہے؟ 10۔ 2 روزے کا 20، 3 روزے کا 30 روزے۔ اگر ہر مہینے اگر 3 روزے صرف 3 رکھ رہا ہے، وہ اس طرح پوری زندگی روزوں سے۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائیو۔ نمبر 11 ذی الحجہ کے 9 روزے۔ صحیح نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ذی الحجہ کے دن کون سے ہیں؟ جو بقر عید سے پہلے 9 دن ہوتے ہیں، پہلے ایام ذی الحجہ کو بولتے ہیں، حج کے دن بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے ان بعد الازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحجہ کے جو ہیں یہ 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ 10 کو تو آپ کو پتہ ہے کہ عید ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 12 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری و مسلم ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان کے مہینے میں۔ اور ایک جگہ فرمایا الا قلیلا، کہ چند ایک روزے چھوڑتے تھے، باقی پورا مہینہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں مجھے یاد کریے، میں آخر میں بات کروں گا کہ اس مہینے میں کیوں روزہ رکھتے تھے، یاد کریے مجھے۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائیو۔ نمبر 13 سوموار کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم اثنین، کہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولدت، میں اس دن پیدا کیا گیا، وہ فیہ انزل علی، اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور تیسری چیز اس دن جو ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 14 سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اوصانی خلیلی علیہ السلام بثلاث، مجھے میرے خلیل دوست کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے مجھے 3 باتوں کا تاکیدی حکم دیا، لا ادعوہن حتی اموت، اور میں نے کبھی پھر مرتے دم تک ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ کیا 3 چیزیں؟ صیام ثلاثت ایام من کل شہر، مہینے کے 3 دن کوئی بھی دن ہو جائیں، ٹھیک ہے، 13، 14 نہیں، کوئی بھی دن ہو جائیں، 3 دن مہینے کی یہ رکعت الضحیٰ، اور چاشت کی نماز، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور سونے سے پہلے فطر پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں کا مجھے آپ سے حکم دیا تھا اور میں نے مرتے دم پر ان پر عمل کروں گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 1981، مسلم کی حدیث نمبر
721 ہے۔ نمبر 15 عمر بھر کے روزوں کا ثواب صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ صلاۃ من کل شہر و رمضان الی رمضان وہذا صیام الدہر کلہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے کسی دن کے بھی ہو جائیں اور رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ جو روزے رکھنے ہوتے ہیں یہ اس طرح ہیں کہ جس طرح انسان پوری زندگی یہ روزے رکھ رہا ہے۔ نمبر 17 نفر روزے کی نیت، میرے بھائیو یاد رکھیں نفر روزے کی نیت زوال سے پہلے کبھی بھی کر سکتے۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ اذان سے کچھ دیر پہلے، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ نفر روزے کی نیت، فرض روزے کی یاد رکھیے، فرض روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے کرنی ہے، اذان سے پہلے کرنی ہے۔ نفر روزے کی نیت جو ہے وہ پہلے بھی کی، یعنی کہ اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 630 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ کھانے کے لیے چیز ہے، یہ کائنات کے امام آج ہم کتنوں 20 چیزیں، فقلنا لا، کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے میں روزے رکھوں۔ اسی طرح ایک دن پھر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ روزے سے تھے، تو کوئی کہیں پڑوس سے جو ہے کہیں حلوہ آ گیا، حلوہ کا نام بھی ہے اس حدیث میں، ہیس کو اس طرح کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے لے آؤ میں افطار کرتا ہوں۔ تو نفر روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو وہ آپ توڑ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 18 میرے بھائیو سب سے افضل روزے کس مہینے میں؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم کی روایت ہے۔ فرض روزوں کے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے یہ کس مہینے میں ہیں؟ محرم۔ کس مہینے میں؟ محرم، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتایا تھا، اچھا شعبان میں جو ہے نمبر 20 یا نمبر 19 شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں، ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں جو ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے امام ہیں میرے بھائیو، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، بلکہ گناہ کیا چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، لیکن کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو ابھی موسم اچھا ہے، نومبر سے لے کر کم از کم یہ اپریل مئی تک جو ہے موسم اچھا ہوتا ہے، دن کو جو ہے وہ روزے رکھیں، اور اسی طرح صبح اٹھ کے جو ہے راتیں لمبی ہوتی ہے تہجد پڑھیں، اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین کے روزے رہ گئے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، یاد کریں، انسان بھول جاتا ہے، ان کو یاد کرائیں کہ بھائی یہ ابھی کیونکہ دن چھوٹے ہیں، ابھی جو بھی ایام جو ان کے مخصوص دن تھے، آپ کو پتہ ہے پیریڈ کے جو ہوتے ہیں ان میں 6-7 دن یا جتنے بھی ان کے دن ہوتے ہیں روزے رہ گئے، ان دنوں میں اپنے روزے پورے کریں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ